بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری باتیں کوئی توجہ سے سنے یا نہ سنے، میرا ایک حق، ایک فریضہ بنتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہو اس برائی کا سد باب کیا جائے، اس کا پرچار نہ کیا جائے۔ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اور جس کسی نے دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی خامی کو خامی دیکھتے ہوئے، اس کی برائی کو برائی دیکھتے ہوئے اس پہ پردہ ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لیکن جو لوگ برائی کر کے کسی اللہ کے نیک صالح بندے کے ہاتھ پر توبہ کر لیں اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے ندامت اور شرمندگی محسوس کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے نا، ساری مخلوق اسی کی ہے، خالق اور مخلوق اپنے ایک تعلق ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت جو حینیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں قابل حد ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے حسن سلوک کرنا، غیرت کے نام پہ قتل نہیں، حسن سلوک کرنا، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو داد دیں۔ اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو اچھی طرح باندھ لو، یعنی اچھی طرح باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دوپٹہ، اس کی اوڑھنی، اس کی قمیض، اس کی شلوار بالکل ایک پردے کی حالت میں، جس طرح عورت کا پردہ، اس طرح اپنے کپڑوں کو باندھ لیں۔ اور پھر آپ نے اسے سنسار کا حکم دیا۔ دو چیزیں ہیں، شادی شدہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کے لیے سنسار ہے، مرد کو ناف تک اور عورت کو سینے تک زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اندر دبا کے پتھر مارے جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 جلدۃ، 100 کوڑا مارا جاتا ہے، مر جائے یا بچے اس کی اپنی قسمت، ٹھیک ہے۔ یہ حد اس لیے جاری کی جاتی ہے کہ وہ آخرت کے جو بڑا عذاب ہے اس عذاب سے کم عذاب لے کر بری ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پہ اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو پوری ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے افضل کوئی شخص دیکھا ہے کہ خود کو اللہ کی حدود کے اجرا کے لیے پیش کر دیا؟ آج تو گناہ کر کے قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے برائی، اوپر سے جھوٹی قسم کھا کے اس سے بری ہو جانا۔ لیان کے بارے میں آپ سورہ نور کی وہ چند پہلی آیات پڑھے نا، اللہ کا غضب ہو اور اللہ کی لعنت ہو، دونوں صورتوں میں جھوٹ بول کے یا سچ کر کے، جو بھی ہوا، جھوٹ اگر بہت زیادہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اگر سچ کہا اس نے کہ میں نے یہ کہا تھا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو اس پہ۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر فیصلہ کر دیا۔ ترمذی کی حدیث صحیح، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنتا تھا، آپ نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زیادہ کسی بات کو نہیں دہرایا کرتے تھے، مگر یہ بات میں نے آپ سے اس سے بھی زیادہ بار سنی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، کفل، جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھی ایک عورت کے پاس گیا اور اسے 60 دینار، 60 دینار، دینار آج بھی دیکھیے کتنا ہو، اس دور میں بھی دیکھیے، 60 دینار اس کو دیے، 60 دینار،
رضامند کر لیا۔ چنانچہ وہ برائی کی انتہائی قریب ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی۔ اس نے عورت سے کہا کہ کیا تم مجھے اچھا نہیں سمجھتی ہو؟ وہ بولی نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم اچھے بندے ہو، کوئی بات نہیں، میں ایک مجبور ہوں اور مجبوری کی بنا پر یہ کام کر رہی ہوں، اور آپ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اس ویڈیو میں کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اور میں نے آج تک ایسی برائی نہیں کی، اور آج میں کسی ضرورت سے مجبور ہو کر یہ کر رہی ہوں۔ تو اس نے یہ بات سن کر کہ واقعی تم نے اس حالت میں بھی ایسی برائی نہیں کی ہے، یہ دینار لے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیے، اور خدا کی قسم میں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ اسی رات مر گیا۔ صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے، گناہ کو قریب دیکھتے ہوئے بھی۔ وَلَقَدْ ہَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهِ ہَمَّ بِهِ وَهَمَّتْ بِهِ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ قریب سے بالکل 7 دروازوں کے اندر بند، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ صدیقین میں، نبیین میں تھے، نبی بھی ہو، صدیق بھی ہو، یوسف ایھا الصدیق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ایسے بندے کو بخش دیتا ہے۔ پاس چیز موجود ہے، آپ اس کا یوں سمجھیں کہ روزے کی حالت میں ہر چیز حلال ہوتے ہوئے بھی روزے کا وقت پورا ہونے تک نہیں کھاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ہیں، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح برائی کو بھی بالکل قریب ہے، کوئی مانے بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی سننے والا بھی نہ ہو، لیکن ایک ذات وہ ہمیشہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اس کے ڈر سے یہ سب کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کی پیشانی پہ لکھ لیتا، کبھی کسی کے دروازے پہ لکھوا لیتا، کبھی کسی کے ساتھ کچھ واقعہ، کبھی کسی کے ساتھ کچھ۔ اللہ انبیاء کو وہی کر دیتا، فلاں جگہ میرا دوست ہے، فلاں جگہ میری بندی ہے، اس کو، اور پتہ چلتا تو اللہ یہ تو ایسے ایسے گناہ گار تھے، تو کیا ان کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں؟ بندہ جب اللہ سے کہتا نا الہ العالمین، کیا تیری رحمت بڑی ہے یا میرے گناہ کیا ہیں، بڑے ہیں، تو ان گناہوں کو دیکھا جائے یا اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس ندامت کو، اس شرمندگی کو، اس سچائی کو دیکھتے ہوئے جو خود اقرار کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، ہاں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بستیاں تھیں، 2 بستیاں تھیں، ایک نیکوں کی اور دوسری بدوں کی۔ ایک مرتبہ بروں کی بستی پر، بدوں کی بستی پر ایک آدمی نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا، مگر اس راستے میں مشیت الہی کے مطابق موت آ پہنچی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں شیطان اور فرشتہ رحمت کا جھگڑا ہو گیا۔ شیطان بولا اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، لہٰذا یہ میرا ہے۔ فرشتہ رحمت نے کہا یہ تو توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تم دیکھو کہ کون سی بستی زیادہ قریب ہے۔ تو انہوں نے اسے ایک بالشت نیکیوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہر بندہ برائی میں مبتلا ہے، ہر بندہ، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، اور کوئی ٹیکس کھاتا ہے اور لیتا ہے۔ اور میرے نزدیک ٹیکس سود سے بھی زیادہ بڑی لعنت ہے۔ جس بازار میں لیا جاتا ہے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں، ٹیکس لینے دینے والے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج دیکھیں، اور سود پوری دنیا کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ آج مشرق سے مغرب، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، اللہ کے ہر گھر میں، ہر نماز کے بعد بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ بتائیں کسی کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعوے سے کہتا ہوں، جب تک یہ سود اور نظام اور شراب کا
نظام جاری ہے، اس وقت تک کوئی مسلمان عبادت کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کسی کی کر لے، پوری کر لے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر جو جھوٹ بولتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، یہ چلے جائے نا کچہری عدالت میں، ہر بیگ بھرے ہوتے ہیں لوگوں کی آئی ڈی کارڈ کے، کاپیوں کے، 300 روپیہ 500 روپیہ لے کے گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، پھر کیا برکت کہاں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برائیوں سے، ایسی نازیبہ حرکات سے اپنی پناہ میں رکھے اور غلطی سرزد میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔